نقیب اجلاس نقیب جلسہ بھائی قاری ممتاز رضا برکاتی صاحب قبلہ، شہنشاہ ترنم بھائی محسن رضا تحسینی صاحب قبلہ، خطیب اہل سنت، خطیب نوجوان حضرت العلام حضرت علامہ مولانا اکبر علی صاحب قبلہ، بھائی ساحل رضا منظری صاحب قبلہ، حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ حضرات؟ سب سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں؟ ہاں، اور جب سے آپ سن رہے ہیں کچھ دیر ہی گزری تھی، اس کے بعد سے میں بھی بیٹھ کے سن رہا ہوں۔ اللہ سلامت رکھے۔ نحمدک حمدا لک یا اللہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنت اللہ علی الکاذبین، صدق اللہ العظیم۔ مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے۔ آئیے حضرات بہت تیزی کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ النبی۔ درود پاک پڑھیں بھائی، جس کو جیسا جتنا درود یاد ہے، آمنہ کے لال پہ درود پڑھیں میرے ساتھ مل کر، صلی اللہ علیہ النبی الامہ وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، انظر حالنا یا حبیب اللہ، اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، بلغ العلا بی کمالہ، کشف الدجا بی جمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ امام فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، کہیے سبحان اللہ۔ دیکھیں، اس بات کا میں احساس نہیں کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کم ہیں، تو آپ بھی بالکل احساس نہ کریں، اور زیادہ تعداد کی اور زیادہ بھیڑ کی ضرورت بھی نہیں ہے، چونکہ ایک شاعر نے کہا تھا ممتاز بھائی، ہجر میں اتنا خسارہ تو نہیں ہو سکتا، ایک ہی عشق دوبارہ تو نہیں ہو سکتا، ہجر میں اتنا خسارہ تو نہیں ہو سکتا، ایک ہی عشق دوبارہ تو نہیں ہو سکتا، چند لوگوں کی محبت بھی غنیمت ہے میاں، شہر کا شہر ہمارا تو نہیں ہو سکتا، چند لوگوں کی محبت بھی غنیمت ہے میاں، شہر کا شہر ہمارا تو نہیں ہو سکتا، شہر کا شہر ہمارا تو نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ بھائی نواز رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے، اور یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے۔ شاعر کہتا ہے دین احمد کا پرستار کہا جاتا ہے، مجھ کو دیوانے سرکار کہا جاتا ہے، یہ الگ بات ہے مجھ کو میرا حق نہ ملے، ویسے تو مجھ کو بھی حقدار کہا جاتا ہے، ویسے تو مجھ کو بھی حقدار کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دولہ میاں ہیں یا چلے گئے؟ بلا لیجیے ذیشان بھائی، ذیشان بھائی نا؟ ہاں، اگر آواز جا رہی ہو تو آواز سن کر کے ذیشان بھائی آ جائیں، ورنہ کسی کو بھیج دیا جائے گا، پکڑ لائے گا، ہے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی الامہ وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ امام فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ اور امام فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ آج ہمارے بھائی نے اپنی شادی کے موقع پر اس محفل کو سجایا،
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے ذیشان بھائی کے نکاح میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اس رشتے کو دنیا سے جنت تک قائم و دائم فرمائے۔ میرے بھائی، یہ آپ نے محبتوں کا اظہار کیا، محفل کو سجایا، سرکار کے ذکر کی محفل کو سجانا، جلسے کو سجانا اور سرکار کے میلاد کو منانا اتنا مشکل ہو گیا ہے آج کے وقت میں۔ حالات سب جان رہے ہیں، آپ سب سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، سب کو پتا ہے کتنا مشکل ہو گیا ہے سرکار پہ درود پڑھنا، سرکار کی محفل سجانا۔ کہیں جلسہ ہم نہیں سجا سکتے، حالانکہ علماء ہمارے ہیں، پنڈال ہمارا ہے، مائک ہمارا ہے، سب کچھ ہمارا ہے، لیکن ہم محفل نہیں سجا سکتے۔ یہ ظالم ہمیں روک رہے ہیں، لیکن یہ ممتاز بھائی آج کی سازش نہیں ہے، آج کی کوشش نہیں ہے، یہ تو میں آپ کو پیچھے لے کر کے جاؤں تو زیادہ پیچھے نہ جائیں۔ آئیے آج سے 250 سال پیچھے چلیں، اسی بریلی کی زمین پہ جب عاشق رسول سرکار کا ذکر کرتے، آقا کے ذکر کی محفل کو سجاتے، آمنہ کے لال کے جلسے کو سجاتے، جب آقا کے جلسے کو سجاتے اور آقا پہ درود و سلام پڑھتے، آپ کی ہی طرح سنی بھولے بھالے مسلمان جب سرکار پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے تو کبھی اشرف علی تھانوی آگے بڑھ کے کہتا، تم جو یہ آمنہ کے لال پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہو، تم جو یہ جلسے جلوس کی محفلیں سجا رہے ہو، یہ سجانا شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ طرح طرح سے لوگ کہہ رہے ہیں، آج بھی کہا جا رہا ہے کہ نہ سجاؤ، طریقہ بدل گیا ہے لیکن کوشش وہی چل رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے کہ اپنی محفلیں سجا کر جلسے سجا کر کے لوگوں کو بھڑکاؤ بھاشن دے رہے ہیں، لیکن نہیں میرے پیارے، ہم تو سیرت رسول سکھا رہے ہیں۔ اس زمانے میں لوگوں نے کہا تھا، اشرف علی تھانوی نے کہا تھا کہ یہ نبی کی محفل سجا رہے ہو، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ اب عاشق رسول جو ہیں، عشق جہاں ہوتا ہے وہاں تڑپا کرتا ہے، اور جب عشق تڑپتا ہے تو پھر بندے کو چین نہیں ملتا ہے۔ عاشق رسول محفلوں کو سجا رہے ہیں لیکن روکا جا رہا ہے۔ اب عشاق نبی ہیں، عوام اہل سنت ہے، آج بھی اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر سب کے سب اکٹھا ہو کر امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد اپنے مسئلے کا جواب مانگتے ہیں، اپنے سوال کا جواب طلب کرتے ہیں، اور امام صاحب علماء اہل سنت مسئلے کا حل کیا کرتے ہیں۔ اس وقت کی بھی عوام اہل سنت علماء اہل سنت کے پاس پہنچی، اور پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں، حضرت ہم نبی کے ذکر کی محفل کو سجانا چاہتے ہیں، لیکن اشرف علی تھانوی آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے یہ جو محفل سجا رہے ہو یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، نبی پہ درود و سلام پڑھ رہے ہو یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ آخر کیا کیا جائے؟ تو اس وقت بھی علماء اہل سنت نے رہنمائی کی ہے، اور رہنمائی کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تم اس مسئلے کا حل چاہتے ہو، اس بات کا جواب چاہتے ہو تو پھر کہیں اور مت جاؤ، اسی بریلی کی زمین پہ جاؤ، اور محلہ سودا گران کے اندر نکی کا لاڈلا احمد رضا رہتا ہے، احمد رضا کی بارگاہ میں چلے جاؤ، احمد رضا جو فیصلہ کر دے بس وہی کرنا ہے۔ اب تمام کے تمام عوام اہل سنت ہیں اور علماء اہل سنت ساتھ ہیں، اور بریلی کی زمین پہ پہنچنے کے بعد محلہ سودا گران کی زمین کو چوما، اور چومنے کے بعد دیار اعلیٰ حضرت میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں، حضور ہم نبی کے ذکر کی محفل کو سجانا چاہتے ہیں، آقا پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی آگے بڑھ کے کہتا ہے، تم نبی پہ درود و سلام پڑھ رہے ہو، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اور اس کے نہ جانے کتنے ساتھی ہیں جو ہم کو روک رہے ہیں۔ جیسے بھی ہو سکتا ہے یہ ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دل میں تو سرکار کا عشق ہے، اور عشق رکنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ ہی بتائیں آخر کرنا کیا ہے؟ تب میرے امام نے کہا تھا یہ روک رہے ہیں الگ بات ہے، لیکن عشق رکنا نہیں ہے، اور تمہیں بھی رکنا نہیں ہے۔ عرض کرتے ہیں، حضور پھر کرنا کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں، جس طرح سے کرتے آ رہے ہو ویسے ہی میرے سرکار کا ذکر کرنا ہے۔ عرض کرتے ہیں، حضور پھر اس بدبخت کو کوئی جواب بھی تو دینا ہوگا۔ میرا امام فرماتا ہے، ہاں جواب بھی دینا ہے۔ عرض کرتے ہیں، حضور جواب کیا دینا ہے؟ تب میرے امام نے کہا تھا، جواب یہ دینا ہے، خاک ہو جائے ابو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے ابو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن شادی خانہ آبادی، مسلمانان باکرگنج بریلی شریف، مولانا امیر حمزہ صاحب قبلہ، عشق محبت، عشق محبت۔
کیا بات ہے حضرت، واہ واہ واہ، سبحان خاک ہو اللہ۔ جائیں ادو ارے کیا کہنے ہیں جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہ سرکار کے عاشقوں نے دل میں ٹھانی، امام نے سکھایا، علماء اہل سنت نے دل میں اس بات کو لکھ لیا۔ آپ دیکھیں ممتاز بھائی ہیں، مولانا اکبر علی صاحب ہیں، بھائی محسن تحسینی صاحب ہیں، سب نے یہ دل میں ٹھانی ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، کہیے سبحان اللہ۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ یہ جو عقیدہ دیا ہے دینے والے کا نام احمد رضا ہے، احمد رضا ہے۔ اور جب سنیوں کے عقیدے پہ ڈاکہ ڈالا گیا، حالانکہ شادی کی محفل ہے تو میں نکاح پہ بات کرنے چاہیے تھی، لیکن میرے بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ نکاح پہ بات مولانا اکبر علی صاحب سے سن لیجئے گا۔ میں جو بتا رہا ہوں اور جو میں آج بتانے والا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی ہم نے سرکار کریم صلاۃ و تسلیم کے عشق کو اس طرح سے نہیں کیا جس طرح سے بریلی کے کلندر نے سکھایا، جس طرح سے میرے امام نے سکھایا، اور میرے امام نے جو ہم کو سکھایا اس طریقے سے ہم نے عشق نہیں کیا، اور اسی کی وجہ ہے کہ آج زمانے میں ہم ذلیل ہیں اور رسوا ہوتے ہوئے ہم نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے زمانے کے سامنے اپنی زندگی کو اس طرح سے رکھ دیا ہے کہ جس طرح سے زمانے والے ہم کو کچھ دے سکتے ہیں، آج ہم اپنی زندگی کو ممبئی کے گنڈوں کی طرح کاٹنا شروع کر رہے ہیں، ممبئی کے گنڈوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اے میرے بھائی ذرا سوچو تو صحیح، یہ ممبئی کے گنڈے تمہیں کیا دے سکتے ہیں جن کے یہاں خود حیا کا نظام اب تک نہیں بن سکا ہے، بلکہ بے حیائی پھیلانے پہ تلے ہوئے ہیں، اور مصطفیٰ کی شریعت مصطفیٰ کی شریعت کو جو ماننے والے لوگ ہیں وہ انہیں دیکھ کر کے اب آپ سوچیں تو صحیح کہ آپ آقا کے امتی ہیں اور آپ ممبئی کے گنڈوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ارے نہیں میرے بھائی، اور سوچ رہے ہو کامیابی ملے گی۔ میرے بھائی اگر کامیابی چاہیے تو ممبئی کے گنڈوں کی طرح نہیں، اپنی زندگی کو ابو بکر و عمر کی طرح گزارو۔ جب ابو بکر و عمر کی طرح زندگی گزرے گی، ادھر زندگی ابو بکر کی طرح گزرے گی، ادھر کامیابی قدموں کو چومتی رہے۔ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، کامیابی واہ کیا قدموں بات کو ہے حضرت، چومتی واہ رہے واہ گی۔ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ لیکن بھائی سوچیں صحیح کہ ہمیں تو ابو بکر و عمر کی طرح زندگی، عثمان و حیدر کی طرح زندگی گزارنی چاہیے تھی، اور جوانوں کو تو علی اکبر کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا کہ کس طرح سے علی اکبر نے اپنی جوانی کو دین پہ قربان کیا، شریعت پہ لوٹایا۔ لیکن آج دیکھیں تو صحیح ہمارے نوجوان کو آئی پی ایل کی پوری ہسٹری یاد ہے، پتہ نہیں ہے تو پتہ یہ نہیں ہے کہ کون ہے صلاح الدین ایوبی، کون ہے عاشق رسول۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں مسجد اقصیٰ کے حال، لیکن سب جان رہے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ کس قدر ظالموں کے ظلم بڑھ گئے ہیں۔ میرے بھائی آج ہم جتنا پریشان ہیں، آج کے وقت اس دور میں مسلمان جتنا پریشان ہے، جتنا ذلیل ہے، ہسٹری میں مسلمان کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کون ہے صلاح الدین ایوبی؟ حضرت صلاح الدین ایوبی ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، آپ کے والد ایک نوجوان ہیں، اور نوجوان آپ نے دل کے اندر جو ہے کہ یہ تہیہ کیا، یہ سوچ لیا کہ میں جو شادی کروں گا تو ایسی لڑکی سے شادی کروں گا کہ جو مجھ کو سرکار کی شریعت کے اور قریب کر دے، سرکار کی شریعت کے اور قریب کر دے۔ میرے آقا کریم صلاۃ و تسلیم کے غلام ہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں صلاح الدین ایوبی، ایک نوجوان ہے جو دل کے اندر سوچا ہوا ہے کہ میں شادی کروں گا تو ایسی لڑکی سے کروں گا جو نمازی ہو، اور جو سرکار کریم صلاۃ و تسلیم کی بیٹی فاطمہ کے بتائے طریقے پہ چلتی ہو، سیدہ فاطمہ کی اصل میں کنیز ہو۔ اب یہ نوجوان دل میں یہ سوچ کر کے زندگی گزار رہا ہے، گھر والے پیچھے پڑے ہیں، بیٹا عمر ہو گئی ہے شادی کر لے، لیکن یہ اس بات کو جو ہے کہ ماننے تیار نہیں ہے، بس یہی سوچا ہوا ہے شادی کروں گا تو ایسی لڑکی سے۔ اس نے یہ نہ سوچا تھا کہ شادی کروں گا تو فیشن والی سے، اس نے سوچا تھا شادی کروں گا تو کنیز فاطمہ سے کروں گا، شادی کروں گا تو اس سے کروں گا کہ جو مصطفیٰ کی شریعت کے مجھے اور قریب کر دے، میرے دل کے اندر اور سرکار کا عشق پیدا کر دے۔ یہ سوچ کر کے یہ ابھی شادی نہیں کر رہا ہے۔ لوگ اس کے گھر والوں نے امام صاحب کو بلایا کہ سمجھائیں امام صاحب، امام صاحب نے بھی سمجھایا، اس نے اپنی بات کو رکھنے کے بعد کہتا ہے حضرت
اگر ایسی کوئی لڑکی ہو جو سرکار کریم صلوات و تسلیم کی بیٹی فاطمہ کی پکی سچی کنیز ہو اور پھر مجھے شریعت مصطفیٰ کے اور قریب کر دے، ایسی کوئی لڑکی نظر میں ہو تو بتائیں، میں ابھی شادی کرنے کو تیار ہوں۔ امام صاحب بھی ٹینشن میں ہے کہ آخر ایسی لڑکی کہاں سے ڈھونڈی جائے۔ اب یہاں پر اسی زمین پہ ایک اور خاتون ہے، ایک اور لڑکی ہے جو ابھی یہی سوچ رہی ہے۔ امام صاحب تک بات پہنچی ہے، امام صاحب کو سننے کو مل رہا ہے اسی زمین پہ ایک اور لڑکی ہے۔ جس طرح سے یہ لڑکے کی ڈیمانڈیں ہیں اسی طرح سے اس لڑکی کی بھی خواہش ہے کہ ایسا کوئی لڑکا مل جائے جو مجھ کو سرکار کی شریعت کے اور قریب کرتے، جو سرکار کی سنتوں پہ عمل کرنے والا ہو، جس کے چہرے پہ سرکار کی سنت سجی ہوئی ہو، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو۔ امام صاحب کو جیسے ہی خبر ملی، امام صاحب نے اس لڑکی کو بلایا اور اس لڑکے کو بلایا، اور بلانے کے بعد جب نکاح کیا ہے تو پھر زمانے نے دیکھا ان دونوں کے ملن سے کائنات کے اندر جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، زمانہ اس کو صلاح الدین ایوبی کے نام سے۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء اکرام مولانا امیر حمزہ صاحب قبلہ، جشن شادی خانہ آبادی۔ کیا بات ہے، واہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے تو تھوڑا بولیں، کہیں یا رسول اللہ۔ صلاح الدین ایوبی کے نام سے کون ہے صلاح الدین ایوبی؟ مسجد اقصی، آج حال دیکھ رہے ہیں یہودیوں کا قبضہ مسجد اقصی پہ، اور حضرت صلاح الدین ایوبی کا بچپن کا زمانہ ہے، بچپن کا زمانہ حضرت صلاح الدین ایوبی کا، اپنی بستی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں پرورش کیسے ہوتی ہے بچوں کی۔ آج ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں مہنگے مہنگے فون دے کر کے سمجھ لیا کہ یہ اچھی پرورش ہے۔ ہم نے تو یہ سکھایا ہی نہیں کہ عشق مصطفیٰ کیا ہے، ہم نے بتایا ہی نہیں کہ سرکار کا عشق دل میں آتا کیسے ہے۔ میرے بھائی، اگر اپنے بچے کو عشق مصطفیٰ سکھانا ہے تو پھر آپ زیادہ کچھ نہ کریں، اپنے بچے کے ہاتھ کو پکڑیں، پکڑنے کے بعد میدان میں لے کے جائیں، لے جانے کے بعد اپنے بچے سے کہیں بیٹا یہ آسمان پہ چاند نظر آ رہا ہے، بچہ کہے گا ہاں ابا نظر آ رہا ہے۔ آپ کہیں بیٹا کیا تو یہ بتا یہ جو چاند اتنی روشنی کے ساتھ چمک رہا ہے یہ بتا کیا اگر یہ ڈوب جائے تو واپس آ سکتا ہے؟ بچہ کہے گا نہ ابا یہ تو اپنے وقت سے ہی واپس آئے گا۔ آپ کہیں بیٹا اس کائنات کے اندر اللہ نے ایک ایسی ذات کو بھی بھیجا ہے کہ جو انگلی کا اشارہ کر دے تو یہ چاند واپس بھی آ سکتا ہے اور اپنے سینے کو چیر بھی سکتا ہے۔ پھر آپ دن کے اجالے میں بچے کو میدان میں لے جائیں اور لے جانے کے بعد کہیں بیٹا یہ آسمان پہ جو سورج نظر آ رہا ہے، بچہ کہے گا ہاں نظر آ رہا ہے، بیٹا یہ بتا اگر یہ ڈوب جائے تو کوئی واپس بلا سکتا ہے؟ بچہ کہے گا ابا کیسی بات کر رہے ہیں، جب یہ اپنے وقت سے ڈوبتا ہے پھر یہ کسی کے بلانے سے واپس نہیں آ سکتا ہے۔ پھر آپ اپنے بچے کو کہیں بیٹا لیکن اللہ نے آمنہ کے لال کو وہ پاور دی ہے کہ آقا چاند کے ٹکڑے بھی کر دیتے ہیں اور میرے نبی ڈوبے سورج کو بھی بلا لیتے ہیں۔ میرا امام فرماتا ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول۔ بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے کیا کہنے ہیں حضرت، زندہ باد، نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، قدرت رسول اللہ کی۔ یہ میرے سرکار کا اگر آپ عشق سکھائیں نا تو بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے میرے بھائی۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت صلاح الدین ایوبی بچپن کا زمانہ، بستی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اب آپ کے والد محترم کا راستے سے گزر ہوا، جیسے ہی حضرت صلاح الدین ایوبی کے والد نے دیکھا صلاح الدین بستی کے بچوں میں کھیل رہا ہے، آپ پاس پہنچے۔ جگر دیکھیں جگر حضرت صلاح الدین ایوبی کے باپ کا۔ آج کے باپ بچوں کو زمانے بھر کی خرافات سکھا رہے ہیں لیکن نصیحت نہیں کر رہے ہیں اللہ کو برا نہ لگ جائے۔ لیکن میرے بھائی برا آپ اولاد کی بات کر رہے ہیں، بلکہ میرے بھائی حق بات اگر ہو تو پھر کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ میرے استاد محترم جب مولانا جاوید صاحب جب مجھے پڑھاتے تھے تو پھر حضرت نے مجھ سے کہا تھا بیٹا پوری زندگی اگر حق بات بیان کرنی ہو تو پھر دنیا کے کسی کونے میں چلے جانا، یہ مت سوچنا کہ کوئی ناراض ہوگا کہ راضی ہوگا، بس یہ دیکھنا اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو جائے، بس یہ سوچنا اور یہ سوچ کر کے زندگی گزارو۔ اللہ سلامت رکھے استاد محترم کو۔ حضرت نے یہ بھی کہا کہ بیٹا چاہے بھوک سے مر جانا لیکن کبھی غلط کے ساتھ کھڑے مت ہونا۔ میرے بھائی آپ بھی تو اپنے بچوں کی جو ہے کہ تربیت اچھے سے کر سکتے ہیں۔ حضرت صلاح الدین ایوبی کے والد نے دیکھا کہ صلاح الدین بستی کے بچوں میں کھیل رہا ہے، آپ پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد حضرت صلاح الدین ایوبی کو پکڑا۔ کلیجہ دیکھے صلاح الدین ایوبی کے باپ کا، آپ نے اپنے بیٹے صلاح
الدین ایوبی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اٹھایا, اٹھانے کے بعد زمین پہ مارا اور زمین پہ پھینکنے کے بعد آگے بڑھ گئے اور آپ کہہ کر کے گئے صلاح الدین اللہ نے جس کو بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے پیدا کیا ہو وہ اوباش بچوں میں نہیں کھیلا کرتا ہے, وہ اوباش بچوں میں نہیں کھیلا کرتا ہے. حضرت صلاح الدین ایوبی کے باپ, لیکن باپ باپ ہوتا ہے میرے پیارے. جیسے ہی آگے بڑھے دل کے اندر بیٹے کی محبت تڑپ گئی. آپ نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں میرے صلاح الدین کو چوٹ لگ گئی ہو, کہیں ایسا تو نہیں ہے صلاح الدین کے کوئی زخم آ گیا ہو. آپ پیچھے پلٹ کر کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, چونکہ حضرت صلاح الدین ایوبی کو بچپن میں خون تھوڑی نہ دیا گیا تھا. حضرت صلاح الدین ایوبی کو کوئی جو ہے کہ ادھر ادھر کی کہانیاں تھوڑی نہ سنائی گئی تھی, بلکہ حضرت صلاح الدین ایوبی کو تو بچپن میں مولا علی کی شجاعت سکھائی گئی تھی, حضرت قاسم کی بہادری سکھائی گئی تھی, حضرت امام حسین کا صبر سکھایا گیا تھا. باپ نے جیسے ہی پلٹ کر کے دیکھا ہے حضرت صلاح الدین کو تو درد سے کرانا چاہیے تھا, آنکھ سے آنسو بہانا چاہیے تھے, لیکن حضرت صلاح الدین ایوبی ہیں سینہ تان کر کھڑے ہیں. اب باپ قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں بیٹا صلاح الدین کیا درد نہیں ہو رہا ہے یا کسی درد کا احساس نہیں ہے؟ میں نے تجھے زمین پہ پھینکا ہے, تجھے تو درد ہونا چاہیے تھا اور ننھی سی عمر ہے, تجھے تو رونا چاہیے تھا. بیٹا کیا بات ہے؟ حضرت صلاح الدین ایوبی دیکھیں حوصلہ اس کو کہتے ہیں. آپ اپنے ابا کی بات کو سن کر کے کہتے ہیں ابا اللہ نے جس کو بیت المقدس مسجد اقصی کو آزاد کرانے کے لیے پیدا کیا ہو وہ چھوٹی موٹی چوٹوں سے گھبراتا کب ہے, وہ چھوٹی موٹی چوٹوں سے گھبراتا کب ہے؟ اب دیکھیں تو صحیح حضرت صلاح الدین ایوبی ہیں, عمر اور بڑھتی ہے, وہ وقت بھی آیا حضرت صلاح الدین ایوبی نے میدان جنگ کے اندر قدم رکھا ہے اور آپ کے دل کے اندر حسرت ہے کہ یا پھر کہ یہ یہودی مسجد اقصی کو چھوڑیں گے یا صلاح الدین اپنی جان کو آقا کی شریعت پہ قربان کر دے گا. حضرت صلاح الدین ایوبی ہیں جب میدان جنگ کے اندر پہنچے ہیں تو پھر انہوں نے جوانی کا صحیح استعمال کیا اور میدان جنگ کے اندر حضرت صلاح الدین ایوبی جس طرف بڑھ رہے ہیں اس طرف لوگوں کے لاشوں کے ڈھیر لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جس طرف بڑھ رہے ہیں فتح قدموں کو چومتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور یہ حال کر دیا حضرت صلاح الدین ایوبی نے اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے. یہ تاریخ رہی ہے تمہارے بزرگوں کی, تم نہ جانے کس سوچ میں ہو, کس فکر میں ہو, اللہ جانے یار. میرے بھائی اللہ نے مسلمان بنایا ہے, ایسے ایسے آقاؤں سے نوازا. میرا امام فرماتا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے بول بالے بول بالے میری سرکاروں کے. ہمیں ایسی ایسی سرکاریں دیکھیں تو صحیح, ہماری سرکاروں میں کوئی صلاح الدین ایوبی ہے, کوئی ارطغرل غازی ہے, کوئی ٹیپو سلطان ہے, کوئی محمد بن قاسم ہے, کوئی اورنگزیب ہے. دیکھیں تو صحیح یہ ہمارے بزرگوں میں یہ ہماری سرکاریں ہیں, لیکن آج ہم نے ان کے دامنوں کو چھوڑ کر کے زمانے کی نقلیں شروع کر دی ہیں. تو پھر آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ حال کیا ہے, مسلمان اتنے پریشان ہیں میرے بھائی. لیکن ہمیں تو زمانے کے اندر حکومت کرنی چاہیے تھی, لیکن ہم کام ہی ایسے کر رہے ہیں کہ ہم کو زمانہ ذلیل کر رہا ہے. میرے بھائی آج دیکھیں تو صحیح, بہت چھوٹی سی بات اور بہت بڑی بات ہے یہ کہ آج ہماری مسجدیں خالی ہیں. دیکھیں تو صحیح, اور یہ قوم اسٹیٹس لگا رہی ہے مسجد اقصی آزاد کی جائے, فری فلسطین. یہ اسٹیٹس لگانے سے تھوڑی ہی نہ کچھ ہونے والا ہے میرے بھائی. ہمیں میدان عمل کے اندر اتر کے آنا چاہیے. اب بھی اگر ہم نے خود کو نہیں بدلا پھر کب بدلیں گے میرے بھائی؟ خود کو بدلیں, خود کے اندر تبدیلی لائیں. جب تک کہ ہم خود کو نہیں بدلیں گے, اور جس قوم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلایا ہے زمانے نے دیکھا ہے وہ قوم صف ہستی سے نیست و نابود کر دی گئی ہے. میرے بھائی آج ہماری مسجدیں خالی ہیں. یہ مولانا اکبر علی صاحب امامت کرتے ہیں, یہ مسجد کا حال بخوب جانتے ہیں. آپ کے مسجد کے امام صاحب آپ کے محلے کی مسجد کا حال بخوب جانتے ہیں. میرے بھائی سوچے تو صحیح, مسجد خدا کا گھر ہے اور آپ
آپ سوچیں آپ کے گھر میں اگر کوئی مہمان آئے اور آپ اس کے بھوکے پیٹ ہی واپس کر دیں تو پھر وہ مہمان اپنے گھر جا کر شکایت کرے گا کہ مجھے کیسی جگہ بھیجا تھا جہاں مجھ سے پانی کی بھی بات نہیں کی گئی تھی، پھر یہ مسجد تو خدا کا گھر ہے۔ اگر اس نے میدان محشر میں شکایت کر دی، مولا تو نے کیسی بستی میں تعبیر کروا دیا تھا، وہاں پر میرے پیٹ کو صحیح سے بھرا ہی نہیں گیا، اے میرے مولا مجھے ہر وقت خالی رکھا گیا۔ اے میرے بھائی سوچے کیا ہوگا میدان محشر میں۔ لیکن بڑی کمی یہ ہے کہ ہم یہ جو ساری کاموں سے دور ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ علم دین ہمارے پاس نہیں ہے، علم دین ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر علم دین ہمارے پاس ہوتا تو پھر آج ہم زمانے کے اندر اتنے پریشان نہ ہوتے۔ آپ دیکھیں تو صحیح علماء اہل سنت کتنی مشقتیں کر رہے ہیں اس دور کے اندر، اور اللہ کا فضل ہے کہ سب کے سب خوشحال ہیں، اور جو آج اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں نا، سب کے سب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ حال کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے علم دین سیکھ لیا ہوتا، اور علم دین کتنا ضروری ہے، جب بندہ کوئی علم دین سیکھنے کا اپنے دل کے اندر جذبہ پیدا کر لیتا ہے نا، تو سرکار کس قدر کرم فرماتے ہیں۔ بس یہ آخری بات، پھر اس کے بعد بات ختم۔ ایک نام ملتا ہے تاریخ کے اندر صلاح الدین، ایک نام ملتا ہے سعد الدین تفتزانی، کہیے سبحان اللہ۔ بس 5 سے 10 منٹ میں، بہت سے بہت 10 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ کو میں بتا دوں کہ علم دین اگر کوئی سیکھنے کی کوشش کرے اور ذہن کمزور ہو، لیکن جب عشق اور شوق دونوں آ جاتے ہیں تو پھر آقا کیسے کرم فرماتے ہیں، آقا کیسے کرم فرماتے ہیں۔ نام ملتا ہے سعد الدین تفتزانی، حضرت سعد الدین تفتزانی جس وقت میں زیر تعلیم تھے۔ آپ بھی جانتے ہیں بخوب ممتاز بھائی، جب والدین اپنے گھر سے کسی بچے کو عالم دین یا حافظ قرآن بننے کے لیے بھیجتے ہیں تو پھر گھر کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ذہین کون بچہ ہے، جو سب سے زیادہ دماغ کا تیز ہوتا ہے اس کو مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن حضرت سعد الدین تفتزانی کا حال یہ ہے کہ آپ جب مدرسے کے اندر زیر تعلیم تھے، قوت حافظہ اتنی کمزور تھی کہ ذہن کے اندر کوئی عبارت گھر نہیں کیا کرتی تھی۔ قوت حافظہ اتنی کمزور ہے کہ بڑی محنتیں کر رہے ہیں لیکن ذہن ساتھ نہیں دیتا ہے۔ آپ کے ساتھیوں کو اگر کوئی کند ذہن نظر آتا تو آپ کے ساتھی یہ نہ کہتے کہ فلاں شخص کند ذہن ہے، بلکہ کہتے یار یہ تو نرا سعد الدین ہو رہا ہے۔ حماقت کی علامت بن گئے تھے حضرت سعد الدین تفتزانی، لیکن علم دین سے بڑا پیار تھا، کہیے سبحان اللہ، علم دین سے بڑا پیار تھا۔ اور حضرت سعد الدین تفتزانی سجدے میں سر کو رکھ کر کے عرض کرتے ہیں، مولا تو نے مرے پروردگار مرے جسم میں جان رکھی ہے، اس جسم کے اندر دل رکھا ہے، دل میں علم دین سیکھنے کا جذبہ رکھا ہے، اے میرے مولا پھر مجھے علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تمہاری طاقتیں تھی، تمہاری طاقتیں، آج تم نے سجدے کی طاقت کو چھوڑ دیا ہے میرے بھائی، آج تم نے سجدہ چھوڑ دیا ہے تو پھر آج اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھک رہا ہے، زمانے کے سامنے جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اے میرے بھائی آج ہم نے سجدے کی عادت کو چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں تو صحیح، اسلاف سجدے کیا کرتے تھے، اللہ عزتیں بڑھا دیا کرتا تھا۔ ایک روز کا واقعہ، حضرت سعد الدین تفتزانی ہے، عشاء کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے کمرے کے اندر تشریف لے کر کے گئے، اور جانے کے بعد اپنے امام شریف کو اتارا، ایک طرف رکھا، جبے کو اتارا ایک سائیڈ میں رکھ دیا ہے، پیر سے چپل نکال کر کے ایک طرف رکھی ہے، اب سامنے کتابیں رکھی، کہیے سبحان اللہ، سامنے کتابیں رکھی ہیں، کہیے نا بھائی سبحان اللہ، سامنے کتابیں رکھی، اور رکھنے کے بعد کتابوں کو الٹ پلٹ کرنا شروع کیا، کتابوں کو کھول کر کے الٹ پلٹ کر رہے ہیں۔ اب لو لگاتے ہیں آمنہ کے لال کی بارگاہ میں، کہیے سبحان اللہ، لو لگا رہے ہیں مدینے کی سرکار کی بارگاہ میں، اور کیا عریضے پیش کر رہے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ، اے مدنی تاجدار، اے آمنہ کے لال، اے محبوب پروردگار، اے پوری کائنات کے پالنہار، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے سرکار، کرم فرمائیے آقا سعد الدین علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے، یا رسول اللہ میں تو عالم دین بننا چاہتا ہوں لیکن میرا ذہن ساتھ نہیں دیتا ہے، اے میرے آقا کرم فرمائیے، یا رسول اللہ کرم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ آقا آپ کرم نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر سعد الدین کند ذہن ہے، اگر سعد الدین کمزور ہے، اے آقا اگر قوت حافظہ کمزور ہے، آقا میں ہی تو کمزور ہوں، یا رسول اللہ میں ہی تو کمزور ہوں، آپ تو مالک و مختار ہے، آپ تو مالک و مختار ہے، یا رسول اللہ کرم فرمائیے، اے میرے آقا کرم فرمائیے۔
फरमाइए, या रसूल अल्लाह करम फरमाइए। रो रो के अर्ज कर रहे हैं। कुछ देर गुजरती है, बाहर से कोई दरवाजे को खटखटाता है। जैसे ही दरवाजे पे दस्तक होती है, आप अंदर से पूछते हैं कौन? बाहर से आने वाला कहता है सादुद्दीन बाहर आ जाओ। आप देखें तो सही, हजरत सादुद्दीन तफ्ताजानी से जब इतना कहा गया बाहर आ जाओ, आप फरमाते हैं किस लिए? आने वाला कहता है सादुद्दीन बाहर आ जाओ, सैर को चल रहे हैं। अब देखें मेरे प्यारे, जहन में कोई बात नहीं बैठा करती है, लेकिन कहा गया कि सादुद्दीन बाहर आ जाओ, सैर को चल रहे हैं। तो हजरत सादुद्दीन तफ्ताजानी आप फरमाते हैं सादुद्दीन सैर के लिए पैदा नहीं किया गया है, सादुद्दीन तो आलिम दीन बनने के लिए पैदा किया गया है, सादुद्दीन तो इल्म दीन हासिल करने के लिए पैदा किया गया है। हजरत सादुद्दीन तफ्ताजानी ने वापस कर दिया। कुछ देर के बाद आप फिर अरीज़ा पेश कर रहे हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह करम फरमाइए, या रसूल अल्लाह मेरे हाल पे करम फरमाइए, या रसूल अल्लाह मेरे हाल पे करम फरमाइए। आप हजरत सादुद्दीन तफ्ताजानी रो रो के अर्ज कर रहे हैं। कुछ देर के बाद दोबारा दरवाजे पे दस्तक हुई, फिर वही सवाल है, फिर वही जवाब है, सादुद्दीन बाहर आ जाओ, सैर को चल रहे हैं। आपने फिर वापस कर दिया है और फिर अरीज़े पे अरीज़े पेश कर रहे हैं, या रसूलुल्लाह करम की नजर डालिए, ए मेरे आका नजर करम फरमाइए, ए आईना के लाल एक करम की नजर डाल दीजिए। रो रो के अर्ज कर रहे हैं। कुछ देर के बाद दरवाजे पे तीसरी मर्तबा दस्तक हुई। जैसे ही तीसरी मर्तबा दस्तक हुई है, आप अंदर से फरमाते हैं कौन है? बाहर से आने वाला कहता है सादुद्दीन बाहर आ जाओ। आप फरमाते हैं किस लिए? अब बाहर से आने वाले ने ये ना कहा कि सादुद्दीन सैर को चल रहे हैं, बल्कि आने वाला कहता है सादुद्दीन जिस नबी की किताबें उलट पलट कर रहे थे वो आमिना का लाल आ गया है, वो मदीने की सरकार आ गई है। हजरत सादुद्दीन तफ्ताजानी ने जैसे ही इतना सुना, आका आ गए हैं, अब किसकी किताबें, किसका जुब्बा, किसका अमामा, सबका सब वही छोड़ा, दरवाजे को खोला और उस तरफ दौड़ना शुरू किया जिधर आमिना का लाल तशरीफ फरमा है। अब जैसे ही सादुद्दीन तफ्ताजानी की नजर रुखे बद्दुहा पे पड़ती है, फिर क्या आलम था, फिर तो ये आलम था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा, जश्न शादी खाना आबादी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। मेरे भाई, हजरत सादुद्दीन तफ्ताजानी ने मदद के वास्ते सरकार को पुकारा, आका तशरीफ लाए, और ये तभी होता है कि जब पुकारा जाए। आज भी आप सरकार को पुकारे, मेरे आका करम फरमाएंगे। मेरे भाई, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, पर इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, इतना भी तो हो कोई। आज जमाने के सामने रो रहे हैं, क्या दे सकते हैं जमाने वाले? कोई कुछ नहीं दे सकता है। आपके दर्द में अगर ये आए हैं तो फिर दर्द में बस उतनी ही देर है जितनी देर आपके पास बैठे हैं। उसके बाद आपके जो है दर्द भरी बातों को भी लोगों के सामने मजाकी तौर पे पेश करते हैं ले जा करके। ए मेरे भाई, ये तुम्हारी दुनियादार लोगों का हाल है, लेकिन आमिना के लाल का हाल तो देखे। मेरे आका से अरीज़े पेश कर रहा है सादुद्दीन तफ्ताजानी, और मेरे आका तशरीफ ले करके आए, कहिए सुभान अल्लाह। आका तशरीफ लाए। अब देखें, मंजर देखें मेरे भाई, बस बात खत्म ही कर रहा हूँ। सामने कौन है? सामने वो है कि जो कायनात के दर्द मिटाने के लिए आया है। सामने वो है जिसके लिए रब कुरान में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो पूरे आलम के लिए, मेरा आका पूरी कायनात के लिए रहमत है और हर आलम के लिए रहमत है मेरे सरकार। अब इधर वो है जो जमाने पे रहम फरमाने आया है, दर्द, दिलों के दर्द दूर करने आया है। इधर वो सीना है जो दिलों के दर्द मिटाता है, और अब सामने वो सीना है जिसके अंदर बड़ा दर्द है। मंजर देखें मेरे भाई, इधर सादुद्दीन तफ्ताजानी दिल के अंदर दर्द लिए बैठे हैं, इधर आका वो जो मदीने से आए हैं जमाने के दर्द मिटाते हैं मेरे सरकार। हजरत सादुद्दीन तफ्ताजानी आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आमिना के लाल,
اے میرے آقا آپ نے کرم فرمایا، سرکار آپ تشریف لائے۔ اے یا رسول اللہ زمانے نے بہت ستایا ہے، اے میرے آقا زمانے نے بہت ستایا ہے۔ آقا ذہن تو بالکل ساتھ نہیں دیتا ہے، قوت حافظہ بہت کمزور ہے۔ سعد الدین حال کس کو سنا رہے ہیں؟ اس کو سنا رہے ہیں جو زمانے کے درد مٹانے کو آیا ہے۔ اے میرے بھائی دیکھے تو صحیح، حال کس کو سنا رہے ہیں؟ اس کو سنا رہے ہیں جو کالے رنگ والے کو حضرت بلال کے نام سے بنا دیا کرتا ہے۔ دیکھے تو صحیح کس کو سنا رہے ہیں؟ اس کو سنا رہے ہیں جو خطاب کے بیٹے کو فاروق اعظم بنا دیا کرتا ہے۔ دیکھے تو صحیح درد کس کو سنا رہے ہیں؟ اس کو سنا رہے ہیں جو عبد القادر کو غوث اعظم بنا دیا کرتا ہے۔ حال کس کو سنا رہے ہیں؟ اس کو سنا رہے ہیں جو ہے کہ ہندوستان کے اجمیر میں معین الدین کو بھارت کا راجہ بنا دیتا ہے۔ درد کس کو سنا رہے ہیں؟ اس کو سنا رہے ہیں جو بریلی کی زمین پہ احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنا رہا ہے۔ درد کس کو سنا رہے ہیں؟ اس کو سنا رہے ہیں جو اختر رضا کو تاج شریعہ بنا رہا ہے۔ اور کس طرح بنا رہا ہے؟ میرا پیر فرماتا ہے مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا، بلاؤں کو میری۔ حال کسے سنا رہے ہیں؟ حضرت سعد الدین تفتزانی۔ اب جب پوری بات کو بیان کر دیا اور وقت زیادہ ہو رہا ہے، بس پوری کر دوں بات بہت جلدی۔ پوری درد کو جب بیان کر دیا اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں سعد الدین منہ کو کھول۔ کہیے سبحان اللہ۔ سعد الدین منہ کو کھول۔ حضرت سعد الدین تفتزانی نے جیسے ہی سرکار کا فرمان سنا فوراً منہ کو کھولا، اور جیسے ہی منہ کو کھولا میرے سرکار نے اپنا لعاب دہن شریف عطا فرمایا۔ کہیں نا یا رسول اللہ، کہیں نا بھائی یا رسول اللہ۔ سرکار نے لعاب دہن شریف عطا فرمایا۔ امام فرماتا ہے کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ اب میرے سرکار نے اپنا لعاب دہن شریف عطا فرمایا۔ حضرت سعد الدین تفتزانی کی جیسے تیسے رات گزر بسر ہوئی، اگلی صبح کا سورج نمودار ہوا، کلاس لگی مدرسے کے اندر، اساتذہ مدرسے میں کلاس میں پہنچے اور آپ کے ساتھی بھی کلاس میں پہنچے۔ اس سے پہلے کا حال یہ تھا کہ حضرت سعد الدین تفتزانی سے سوال ہوتا، پاس بیٹھے ساتھی جواب دے دیا کرتے، لیکن حضرت سعد الدین تفتزانی کو جواب نہ آتا۔ آج کا حال یہ ہے، آج سوال پڑوسیوں سے ہو رہا ہے، جواب سعد الدین دے رہا ہے، جواب سعد الدین دے رہا ہے۔ آپ کے استاد قطب الدین رازی، آپ سمجھ گئے ہو نہ ہو سعد الدین کے ساتھ کچھ تو ہوا ہے۔ آپ نے حضرت سعد الدین کو پاس بلایا اور بلانے کے بعد کہتے ہیں سعد الدین بتا تو صحیح، کل بھی میں ہی تھا درسگاہ کے اندر اور کل بھی تو ہی تھا، لیکن کل تک کا حال یہ تھا سوال تجھ سے ہوتا تھا، تجھے جواب نہیں آتا تھا۔ آج بلا کا آدمی بن گیا ہے، سوال اوروں سے کر رہا ہوں، جواب تو دے رہا ہے۔ ایک رات میں تیری دنیا بدل گئی، آخر ہوا کیا ہے؟ حضرت سعد الدین تفتزانی عرض کرتے ہیں استاد یہ راز کی بات ہے، راز کی، یہ محفل میں نہیں کی جائے گی، یہ تنہائی میں کی جائے گی۔ کہیے سبحان اللہ، یہ تنہائی میں کی جائے گی۔ حضرت سعد الدین تفتزانی کو حضرت قطب الدین رازی نے پکڑا، تنہائی میں لے کر کے پہنچے اور لے جانے کے بعد کہتے ہیں سعد الدین بتا تو صحیح، ایک رات میں بلا کا آدمی بن گیا ہے، چوٹی کا عالم بن گیا ہے، آخر ہوا کیا ہے؟ حضرت سعد الدین تفتزانی ہے، پوری بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رات مدینے کی سرکار کی بارگاہ میں عریضے پیش کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا آقا کرم فرمائیے، یا رسول اللہ میرے حال پہ کرم فرمائیے۔ آمنہ کے لال نے کرم فرمایا اور آقا مدینے سے تشریف لائے۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضرت قطب الدین رازی نے جب اتنا سنا آقا تشریف لائے، آپ کہتے ہیں سعد الدین پھر کیا ہوا؟ کہا آقا تشریف لائے، آقا نے اپنا لعاب دہن شریف عطا فرمایا۔ آقا سے میں نے عرض کیا تھا آقا ذہن بڑا کند ہے، آقا نے لعاب دہن شریف عطا فرمایا۔ حضرت قطب الدین رازی نے جب اتنا سنا، سننے کے بعد کہتے ہیں سعد الدین کاش میں عالم دین نہ ہوتا، تیری ہی طرح کا کند ذہن ہوتا اور آمنہ کے لال کو مجھ پر بھی پیار آ جاتا، پھر میں بھی کہتا اب زبان قطب الدین رازی کے لے لیجئے گا، الفاظ بریلی والے کے لے لیجئے گا۔ قطب الدین رازی کہہ رہے تھے پھر میں بھی کہتا میرے کریم سے گر خطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر خطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دروے بہا دیے۔
میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے. یہ دیکھے میرا بھائی واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. پر اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. آج ہم اپنے حال زمانے کو بتا رہے ہیں جہاں بتانا چاہیے تھا بھائی ہم نہیں بتا رہے ہیں اور پھر سوچ رہے ہیں کامیابی ملے گی. نہیں بھائی ایسے نہیں کامیابی ملے گی. آپ علم دین بھی سیکھیں. اور میں بتا دوں پھر سعد الدین تفتزانی کو جب سرکار نے عطا کیا اور سعد الدین نے علم دین حاصل کیا تو کبھی وقت ملے تو اپنی مسجد کے امام صاحب سے پوچھنا کہ کون ہے سعد الدین. حضرت سعد الدین تفتزانی ابتدائی وقت میں حال یہ تھا کہ کچھ بھی نہیں آتا تھا لیکن جب آقا نے کرم فرمایا تو پھر اب حال یہ ہو گیا تھا سعد الدین تفتزانی کا کہ آپ نے جو کتابیں لکھی مولانا اکبر علی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے یہ جانتے ہیں حضرت نے جو کتابیں لکھی آج وہ کتابیں پڑھنے کے لیے بندے کو پہلے عالم بننا پڑتا ہے. پہلے عالم بننا پڑتا ہے تب جا کر کے سمجھ آتی ہیں. میرا امام فرماتا ہے کون دیتا ہے یہ کرم میرے سرکار کا ہے. یہ کرم میرے سرکار کا ہے. خدا را وقت بہت ہو گیا ہے میں بات ختم کرتا ہوں. خدا را علم دین حاصل کریں نمازوں کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ بھائی کے رشتے میں بھائی ذیشان صاحب کی شادی کو اللہ تعالیٰ یہاں سے جنت تک قائم و دائم فرمائے. اس نکاح میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کے دلوں میں مولا علی سیدہ فاطمہ جیسی الفت و محبت عطا فرمائے. بس میرے بولنے آپ کے سننے میں جانے انجانے میں کوئی اغلاط ہو گئی ہو میں آپ حضرات کو ان علماء اکرام کو بالخصوص مولانا اکبر علی صاحب کے بلا کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات. اسلام زندہ باد. قوم مسلم پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے. زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے. بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے. یہ بھی ایک ترکیب اپنے درد کو کم کرنے کی ہے. دوسروں کے زخم پر مرہم لگانا چاہیے. یہ بھی ایک ترکیب اپنے درد کو کم کرنے کی ہے. سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے. یہ حسن فانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے. کسی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا. نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے. کسی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا. نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے. وہ بے قابو کو بھی قابو بھیج دیتا ہے. وطن کو کوئی خطرہ ہو تو ٹیپو بھیج دیتا ہے. میاں سجدے میں گر جاؤ دعائیں مانگ کے دیکھو رب کاغذ کے پھولوں میں خوشبو بھیج دیتا ہے. میاں سجدے میں گر جاؤ. بیٹھے رہیں چند شعر حضرت وسیم رضا صاحب سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ تقریر فی الصلاۃ والسلام. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت بھائی وسیم رضا صاحب کے بلا. برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ یا نبی